ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق ہاتھ سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم جمع ہیں۔ خالق جل وعلا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ایک انتہائی اہم ترین مسئلے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے عشر کے احکام اور مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، مال و دولت اور جائیداد اس کو عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت زمین بھی انسان کے لیے نعمت ہے۔ اب مال و دولت ایک معین مقدار سے اگر بڑھ جائے تو اس کو بھی تھوڑی سی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح زمین کو کاشت کیا جائے، زراعت کی جائے، تو اب جو فصل اور جو پھل اور جو اناج ہمیں حاصل ہوگا، اس اناج میں سے بھی ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ حق ہے زمین کا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 8 کے اندر سورہ انعام شریف کی آیت نمبر 141 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، جب پھل تیار ہو جائے تو کھاؤ۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور زمین کا پیداوار کا حصہ ادا کرو۔ اب زمین کی جو زکوٰۃ ہے اس کا نام دیا جاتا ہے عشر کا۔ یہ عشر کیا ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات اور اس کے مسائل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ عشر ہے کیا۔ عشر کا معنی ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے 10واں حصہ۔ عشر کا لغوی معنی ہے 10واں حصہ۔ اب زمین کاشت کی، زمین میں ہم نے بیج ڈالا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی، سیراب ہوا، اور اس سیرابی کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سیرابی کے بعد زمین سے بیج عطا کیا، کھانے کے لیے اناج عطا فرمایا۔ اب اس اناج میں سے حصہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بندہ حق ادا کرے۔ ساری زمین نہیں بلکہ ایک مخصوص حصہ اس نے ادا کرنا ہے، ایک مخصوص حصہ اس نے نکالنا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو دینا ہے۔ تو وہ کتنا حصہ دے گا؟ 10واں حصہ۔ یعنی ایک بندہ 100 بوری اس کے گھر میں اناج آتا ہے، گندم آتی ہے، تو اس زمین کا حق یہ ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے 10 بوریاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ 10 بوریاں اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کرنی ہے۔ اگر یہ بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، بارش ہوئی، تو بارش کا پانی جو ہے وہ اس کو سیراب کیا اس نے، تو اب 10واں حصہ اس نے اس کا ادا کرنا ہے۔ یعنی 100 میں سے کتنے حصے؟ 10 حصے اس نے ادا کرنے ہیں، یعنی 100 میں سے 10، 90 اس کے اپنے کھانے کے لیے۔ لیکن اس کے برعکس، اگر اس کے مخالف، اگر بارش نہیں ہوئی، اس کو ٹیوب ویل لگانا پڑا،
محنت کرنی پڑی، اجرت دے کر پانی لگوانا پڑا، تو اب شریعت مطہرہ نے اس پر ایک مخصوص حصہ پھر بھی مقرر کیا ہے۔ اب اس نے 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ 20واں حصہ یعنی اس کا نصف 20/100 کریں تو یہ بنتا ہے 5واں حصہ۔ کتنا حصہ بنتا ہے؟ 5واں حصہ اس نے اللہ کی راہ میں اس کو دینا ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کا اناج 100 بوری ہوتا ہے تو اس نے ٹیوب ویل پر خرچہ کیا، اب اس نے مال و دولت بھی خرچ کیا، پانی کے لیے اسباب بھی پیدا کیے، ٹھیک ہے، اب اس نے اس 100 میں سے 5 بوریاں اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ مسئلہ یہ سمجھ لے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، بارش کے پانی سے، چشمے کے پانی سے وہ سیراب ہوئی ہے زمین، تو پھر 10واں حصہ۔ اگر پانی وہ نقد لینا پڑا، پیسے دے کے دینا پڑا، تو اب اس کا کتنا حصہ دیا جائے گا؟ 5واں حصہ، یعنی نصف اس کو ادا کیا جائے گا۔ اب یہ زمین کا حق ہے، دیکھیں نا، ہم زمین کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر زمین کا حق ادا نہ کریں گے تو پھر وہ رحمتیں اور برکتیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑا مشہور قول ہے۔ آپ کوہ طور پر جا رہے تھے تو رستے میں ایک بندہ ملا، کہنے لگا آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیجئے کہ جو رزق میرے مقدر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں بڑا غریب ہوں، بڑا تنگ آ گیا ہوں، میں بڑا پریشان حال ہوں، تو جو رزق اس نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ ایک ہی بار مجھے دے دے، وہ مجھے ایک ہی بار میں دے دے، میں ساری زندگی کا جو مال جمع پونجی ہے نا وہ مجھے ایک دفعہ مل جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وہ بندے کو 1 سے 2.25 بوریاں جو ہے وہ اناج کی ملی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام پھر گزرے تو دیکھا کہ وہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھو نا، 1 سوا بوری کیا ہوتی ہے، کیا اس کی اوقات ہوتی ہے، کتنے دن استعمال کی جائیں گی؟ زیادہ سے زیادہ جناب اہل و عیال بھی ہوں، کھانے والے بھی ہوں، تو زیادہ سے زیادہ یہ 7-8 دن 10 دن نکالتی ہے۔ تو اب وہ جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ اس بندے کے پاس بیٹھے لوگ اور کھانا کھا رہے ہیں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کوہ طور پہ جا کے عرض کی، بولا یہ تو اس کے مقدر میں تو 1 بوری بھی، میں کافی دنوں کے بعد آیا ہوں، تو یہ تو بندوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے موسیٰ، بوری ایک ہی تھی، رزق اس کا اس کو دے دیا گیا تھا، لیکن اب اس نے میرے ساتھ سودا کر لیا ہے، اس نے میری راہ میں خرچ کرنا سیکھ لیا ہے۔ اب جب رب کی بارگاہ میں یہ دینا سیکھ جاتا ہے تو کیسے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا الذین ینفقون اموالہم، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیج ایک بویا ہے، وہ ڈالیاں 10 7 اگی ہیں اور ہر بار ڈالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو یہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس فرمایا کہ اس نے اپنا مال میرے لیے خرچ کر دیا، اب زمین کا حق ہے کہ اس کا عشر نکالا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اناج عطا کر دیا تو 100 بوریاں میرے پاس آ گئی، تو اب میرا حق یہ ہے کہ میں 10 بوریاں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ بندے کے دیکھو نا، بندے کے دل میں آتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، او بھائی تیرا مال کم ہو جائے گا، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ لیکن دیکھو بھائی، وہ مال پاک ہو رہا ہے، وہ مال پاکیزگی کی طرف جا رہا ہے، طہارت کی طرف جا رہا ہے، پاک ہو رہا ہے، اس مال میں پاکیزگی آ رہی ہے۔ تو اب 10، یہ تو عشر کا میں نے مقدار عرض کر دی۔ اب دیکھیں عشر کے متعلق یہ مسئلہ ہے، زکوٰۃ ہے نا، مال کی زکوٰۃ دینی ہے تو وہ سال بھر کے بعد زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی پڑی ہے اور 7.5 تولے سونا پڑا ہے، سال گزر گیا ہے، یا اس کی مالیت کے برابر 1 تولہ، یہ 7.5 تولے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو مالیت 1 تولہ یہ مقدار ہے اس کی۔ تولوں میں سونے کو اور چاندی کو ماپا جاتا ہے، جس طرح
دودھ کو لیٹر میں ماپا جاتا ہے، اس طرح اس کی بھی مقدار ہے۔ تو اب جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے، اب 52.5 تولے چاندی موجود ہونے کے بعد سال گزرا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اب اس میں زکوٰۃ ادا کرے گا، 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن عشر میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ عشر میں یہ معاملہ ہوگا کہ اگر سال میں 2 دفعہ زمین میں فصل بوئی اور ایسی فصل بوئی جس سے منفعت حاصل ہوتی ہے، جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، دیکھیں ایک بندہ گندم ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہی ہوگا نا، ایک بندہ یہ تربوز لگاتا ہے وہ اس سے بھی فائدہ ہوگا، خربوزہ لگاتا ہے اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اب جو چیز فائدہ مند ہے زمین میں اگائی ہے، اب اس کی کاشتکاری جب بھی کی جائے گی اس پر عشر دینا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سال گزرے گا تو عشر دیں گے، نہ، سال میں اگر 2 دفعہ بھی فصل بوئی ہے، دیکھیں نا ہمارے ہاں یہاں ہم زمیندار لوگ ہیں، فصل کتنی دفعہ بوتے ہیں ہم، چاول اگانے کے لیے، کپاس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اب اس سے بھی تو منفعت حاصل ہوتی ہے۔ 1 دفعہ بوئیں، 2 دفعہ بوئیں، تو اب بونے سے کیا مراد ہے کہ جتنی دفعہ بھی بوئیں گے اتنی دفعہ ہمیں عشر ادا کرنا پڑے گا، ہمیں عشر ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں ہم بڑے لاپرواہ سے ہیں، دنیا داری کے مسائل سارے سیکھ جاتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہمیں، اور جی مولوی سے میں نے جب پہلی دفعہ یہ جمعے پہ یہ بات کی نا تو لوگ مجھ سے کہنے لگے یار یہ کوئی نواں مسئلہ تسی کھڑ لیا جناب، نواں مسئلہ تسی کھڑ لیا، اور مسئلہ بھائی نیا نہیں ہے، مسئلہ پرانا ہے لیکن ہم نے سنا نہیں تو وہ ہمارا قصور ہے نا۔ مولوی صاحب تو بیان کریں، ہمارے دیکھیں نا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے اجتماع کتنے بڑا یہ جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، کتنی یہ اجتماعیت کی ایک نشانی ہے نا، تو ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، تو ہم مولوی صاحب تو گھر جا کے تو نہیں بتائیں گے کہ آپ مسئلے سیکھیں، مولوی صاحب تو موجود ہیں مسئلے بتانے کے لیے، لیکن اگر کوئی سیکھنا نہیں چاہتا تو یہ مولوی صاحب کا قصور تو نہیں ہے نا کہ وہ سیکھنا نہیں چاہ رہا۔ تو یہ کوشش کیا کریں یہ جو مسائل ہم سکھا رہے ہیں اور سیکھتے ہیں ان پر توجہ کی جائے اور ان کو وقت دیا جائے۔ یہ زندگی کے اہم ترین مسائل ہیں جن سے روزمرہ زندگی میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ 2 چیزیں میں نے عرض کر دی۔ تیسری چیز، اب دیکھیں جو بندہ، اب ہم نے ہل پہ بھی خرچہ ہوا، ٹریکٹر پہ بھی خرچہ ہوا، اب تھریشر والوں کو بھی خرچہ دیا ہم نے، اب عشر ہمارے گھر میں وہ بوریاں پہنچ گئی ہیں، بوریاں پہنچ گئی ہیں، اب کیا کرنا ہے، عشر پہلے دیں یا وہ اخراجات پہلے نکالیں؟ سوال ہے، پہلے عشر دینا ہے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یا وہ جو اخراجات ہم نے کیے ہیں وہ پہلے پورے کرنے ہیں؟ تو اس کا سمپلی جواب یہ ہے کہ آپ اخراجات اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اب یہ رب کا حق ہے تم پر کہ تم نے پہلے عشر ادا کرنا ہے۔ حق یہ ہے کہ عشر ادا کیا جائے گا، وہ خرچے بعد میں، ٹریکٹر کا خرچہ، پیٹرول کا خرچہ، پانی کا خرچہ، وہ بعد میں، جس کو اجرت پہ لائے اس کے بعد میں، پہلے آپ نے عشر ادا کرنا ہے، پہلے آپ نے عشر ادا کرنا ہے۔ اگر عشر ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ بے موسمی بارشیں کیوں ہوتی ہیں؟ جس وقت بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں بارش ملتی نہیں ہے، جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اپنے ظاہری خیال سے سوچتے ہیں نا یار اب بارش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بارش ہونے لگ پڑی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو ایسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے کہ وہ ان کے منہ میں گیا ہوا لقمہ بھی چھین لیں گے، لقمہ بھی چھین لیں گے جناب۔ 3 چیزیں بیان ہوگی۔ چوتھا مسئلہ، اب کسی نے زمین ٹھیکے پر دی، کسی نے، میں بتا دوں، میں دوبارہ ریوائڈ کر دیتا ہوں کہ عشر جو ہے وہ 10واں حصہ ادا کیا جائے گا، یعنی اگر ایک بندے کے پاس 100 بوریاں ہیں تو پانی، بارش کے پانی سے سیراب ہوا، تو اب
بارش کے پانی سے سیراب ہونے کے بعد اس نے 10واں حصہ یعنی 10 بوریاں اللہ کی راہ میں دے دینی ہے۔ اگر بارش کے پانی سے نہیں، ٹیوب ویل سے اس نے خرچہ کیا ہے تو اب 5واں حصہ، مطلب کیا کہ اب اس نے 5 بوریاں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب کاشتکار نے دی، ایک بندے نے ٹھیکے پہ زمین دے دی، اب عشر کس پر ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے، چونکہ یہ تھوڑا سا طویل ہو جائے گا مسئلہ، کیونکہ سمجھنے والا یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیکے پہ زمین دے دی، اب عشر کس پر ہوگا؟ سوال ہے نا، کیا وہ کاشتکار پہ عشر ہوگا یا مالک زمین پر ہوگا؟ تو اس کا جواب سمپلیفائی یہ ہے کہ اس کا عشر کاشتکار پر ہوگا جس نے زمین کاشت کی ہے۔ اب بندہ یہ دیکھے نا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے وہ دیکھو جی وہ تو خرچہ ہی نہیں نکلتا غریب دا، اور بھائی خرچہ نہیں نکلتا تو قرآن تو کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور ایک بندے کو پتا ہو کہ یہ چیز زہر ہے، کھا لے، کہ جی فلانی جگہ تو ڈاکٹر صاحب نے وہ میں نے بچا لین گے، کیا اس کا یہ کرنا بیوقوفی نہیں ہے؟ اگر ایک بندے کو پتا ہے کہ میرے اسباب نہیں ہے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، تو اس کو ٹھیکے پہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر اس نے لی ہے، ٹھیکے پہ لی ہے، تو اب ٹھیکے پر جو زمین لی گئی ہے اس کی ذمہ داری کاشتکار ادا کرے گا، مالک نہیں۔ اور مالک جو ادا کرے گا، مالک اگر اس میں سے کچھ نکالتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو صدقہ کہا جائے گا، عشر نہیں کہا جائے گا۔ یہ مسئلے آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گئے؟ انشاءاللہ العزیز یہ مسائل اسی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ان مسائل کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ دیکھیں نا، ایک جمعے کا موقع ہوتا ہے کہ جس موقع پہ ہم جمع ہو سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں، وگرنہ تو کل شریف کے موقع پر، 10ویں کے موقع پر ہم اس طرح سے جمع نہیں ہوتے، ہم رسمی تقریریں وہاں پہ کرتے ہیں۔ ایک چیز کی ضرورت ہے، رسمی تقریر نہیں۔ آج میں وہ ایک 40ویں کے موقع پہ میں نے جہاد کے حوالے سے گفتگو کی، تو کہ یہ تو سال ثواب کی محفل ہے، آپ نے کیا شروع کر دیا؟ یہ رسمی، ہم کہتے ہیں رسمی اور بات ہونی چاہیے، رسم بن چکی ہے۔ تو یہ مسائل، ان کے لیے وقت نکالا کریں۔ انشاءاللہ ہر جمعۃ المبارک کے موقع پہ ایک الگ موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، تو ان کو سیکھیں۔ یہ دین ہمارے لیے ہے اور ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہم اس فائدے سے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ کہا اللہ اس پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنت